السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف مبشر. تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر حسن، اور آج ہمارے پاس جو کہ گیسٹ موجود ہیں لیکچرر میم ندا یونس صاحبہ. تو سب سے پہلے میم صاحبہ کو ہم آج کے اس پلیٹ فارم میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ میم کا ہم تہ دل سے ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکل کر ہمارے پلیٹ فارم کے لیے آپ نے ٹائم دیا. تو آپ کیسی ہیں؟ السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ کیسی گزر رہی ہے، اور اپنی تعلیمی پس منظر کے حوالے سے کہ آپ نے تعلیم کہاں سے آغاز کیا، اور اس کے بعد آپ نے لاسٹ جو فائنل ڈگری آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی بالکل. اگر میں اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بتاؤں تو میں نے ایف ایس سی جو ہے پبلک اسکول اینڈ کالج اسکردو سے ہی کیا تھا. اس کے بعد میں نے بی ایس کے لیے گلگت کے یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا. وہاں سے میں نے بی ایس کیا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. اس کے بعد میں واپس اسکردو آ گئی تھی، اور ایک ایئر اس پہ میں نے ذاتی سپورٹ تقریباً 2.5 سال اپنی سروسز دی. اس دوران میں نے بی ایڈ کیا، ایک پروفیشنل ایجوکیشنل ڈگری ہے جو اگر آپ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا ایک میں سمجھتی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بیسک لرننگ آپ کو ہو جاتی ہے اس سے. اس کے بعد میں نے ایم ایس کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں، اور یہ بھی میں نے گلگت کے آئی سے ہی کیا ہے. ماشاء اللہ میم. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ یہاں اس وائس ڈگری کالج اسکردو میں تدریسی فرائض آپ سر انجام دے رہی ہیں. تو آپ کو یہاں کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اور ٹیچر کے حوالے سے آپ اپنی تاثرات بیان کریں. جی بالکل. بوائز ڈگری کالج جوائن کرنے سے پہلے میں ایز این وزٹنگ لیکچرر گرلز ڈگری کالج میں پڑھا رہی تھی، تو بہت اچھا میرا ایکسپیرینس چل رہا تھا. پھر ایجوکیشن فیلو جو یہ نیو پروگرام گورنمنٹ کی طرف سے اسٹارٹ ہوا ہے، اس میں میرا سلیکشن ہوا، اور میری جو ہائرنگ بوائز ڈگری کالج میں ہوئی تو یہ میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا. گھر والوں کو بھی کنونس کرنا ہوتا ہے، آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ بوائز ڈگری کالج میں جا کے پڑھانا ہے. بہت زیادہ ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. لیکن جب میں نے یہاں جوائننگ کی، ٹیچر سے ملی، یہاں کے فیکلٹی سے، پرنسپل سے اتنا سپورٹ ہمیں ملا، اتنی کیئر ہمیں ملی، اور ہر سٹیپ پہ چاہے کلاس کو ہینڈل کرنا ہو، کورس کو کور کرنا ہو، یا کسی طرح کا بھی مسئلہ ہو جو میں سوچ کے آئی تھی کہ بھئی مجھے بہت ٹف ہوگا، میں کیسے ہینڈل کروں گی، کیونکہ لڑکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم لڑکیاں ویسے بھی چھوٹی سی ہوتی ہیں، لڑکے ماشاءاللہ دے آر ہیلدی اینڈ فٹ. تو ایک خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ بھئی لڑکوں کو ہینڈل کرنا ہے. تو یہ چیزیں تھی مائنڈ میں، بیک گراؤنڈ میں چل رہی تھی. لیکن الحمدللہ بہت اسٹیبل اور سیف اور بہت زیادہ فرینڈلی انوائرمنٹ ہمیں گورنمنٹ کالج کی فیکلٹی سے اور اسٹاف سے ملا، بالکل اور ہم یہاں بہت سیٹسفائی ہیں ماشاء اللہ. میم. اور آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، طلبہ ہیں، وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، اور بہت سارے خواب بھی لے کر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک فیئر ہوتی ہے، کہ ڈر ہوتی ہے، کہ خوف اور ایک ہچکچاہٹ ان کے اندر موجود ہوتی ہے، جن کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں. تو یہ جو گھبراہٹ ہے، ہچکچاہٹ کو ہم کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور کیسے کم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بیٹا، پہلے یہ چیز آپ نے جاننی ہے نا، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو اسی ایک کو چیز کو مائنڈ میں لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ کو نیکسٹ پلان کرنا چاہیے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے میری لائف میں تو دوسرا آپشن آپ کو رکھنا چاہیے ہمیشہ. جو انسان اپنے لیے سیکنڈ آپشن بھی رکھتا ہے وہ ہی سکسیس ہوتا ہے. ایک ہی فیلئر پہ اگر وہ اس سے نہ سیکھے اور نہ بڑھے تو اس کی سکسیس نہیں ہو سکتی، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. بہت سارے اسٹوڈینٹس میرے پاس بھی آتے ہیں، لڑکے آتے ہیں کہ میم نہیں پڑھا جا رہا، کیونکہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کالج ہے، بیک گراؤنڈ ان کا بیکورڈ ایریا سے ہوتے ہیں، تو وہ آگے کہتے ہیں کہ میم ہم سے پڑھائی نہیں ہو رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. کیونکہ ماڈرن ایجوکیشنل آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں کا سسٹم ہے، ہم اسکرینس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹرز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. میں ان بچوں سے یہی کہتی ہوں ہمیشہ کہ کنسسٹنسی رکھیں، آپ لوگ حوصلہ رکھیں، ٹائم دیں خود کو، اور اپنی اسٹڈیز کو تھوڑا سا ٹائم دیں. اسے دیکھیں میں جب یہاں سے گئی تھی نا، مجھے بھی پورا 1 ہفتہ ایون لگا تھا ٹائم ٹیبل کو سمجھنے میں.